حیدرآباد کے اوپر قیامت طاری ہے. 117 سال کے بعد جو سیلاب آیا ہوا ہے حیدرآباد میں، آج جب میں آپ کے سامنے اسپیچ ڈیلیور کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے جب اپنی بات رکھ رہا ہوں، آج بھی حیدرآباد کی ایسی بہت ساری کالونیاں ہیں جہاں 12 فٹ تک پانی کے اندر گھر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ایسی بہت ساری کالونیاں ہیں جہاں 6 8 فٹ گھروں کے اندر پانی ہے. لوگ کرنٹ نہیں ہے وہاں پر، چولہا جلانے کے لیے ان کے پاس موقع نہیں ہے، کوئی چیز بنا کر کھانے کے لیے نہیں. آج 1.5 سے 2 لاکھ لوگ پانی کے اندر محصور ہیں. کیا یہ وہ حیدرآباد نہیں ہے جہاں ہمارا سی ایم 2014 میں جب جیتا تھا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اولڈ سٹی کو استنبول سٹی بناؤں گا؟ کہاں ہے تیرا استنبول سٹی؟ کیا یہی ہے تیرا استنبول سٹی جو آج 3 دن سے پانی کے اندر ہے؟ اور ابھی 1 مہینہ پہلے ان کے قابل بیٹے نے اعلان کیا تھا کہ حیدرآباد کو ہائی فائی سٹی بنائیں گے. یہی تمہارا ہائی فائی سٹی ہے؟ یہی وہ حیدرآباد ہے جہاں سے ہماری گورنمنٹ کو ہر سال 50 سے 55 ہزار کروڑ روپے ٹیکس وصول ہوتا ہے. اور اولڈ سٹی کا جو ڈرینیج لائن سسٹم ہے، انڈر گراؤنڈ پانی جانے کا سسٹم، آپ حیرت کریں گے، آزادی سے پہلے 1948 سے پہلے نظام نے جو سسٹم بنایا تھا آج بھی بدقسمتی سے وہی سسٹم. آزادی کے 70-75 سال گزر گئے، اتنی حکومتیں آئی دعویٰ کر کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ نہیں کیا ان نادانوں نے، اور آج لوگوں کو رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے چھوڑ دیا ہوں. 2 مہینے کے بعد الیکشن ہوگا گریٹر حیدرآباد کا، تو آئیں گے یہ بھیکاری بھیک مانگنے کے لیے. اور آج ان کو افسوس ہے، ارے یہ تو 7 اسٹار اپنے روموں کے اندر ایئر کنڈیشن روموں میں بند ہے، یہ انہیں کیا احساس؟ ہفتوں سے اور کئی دنوں سے کئی گھنٹوں سے پانی کے اندر بھیگ کر زندگی گزارنے والوں کا. ایک گھر کے 8 لوگ پانی میں بہہ کر چلے گئے. ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بازو کا پہاڑ چٹان کھسکی گھر کے اوپر گرا. جب 3 دن کے بعد ملبہ نکالا گیا تو ماں کے چھاتی کے ساتھ وہ معصوم بچہ چمٹا ہوا ہے. اللہ اکبر! انسانیت ماتم منا رہی ہے دیکھ کر. وہ کون انسان ہوگا جو ایسے روح کو، دل کو دہلا دینے والے مناظر دیکھنے کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو؟ اس بچے کو میں نے گھر کے اندر دکھایا، 4.5 سال کا بچہ، یہ بھی رونے لگا. اور آج یہ بے شرم حکمران، بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ مانگنے والے، میں پوچھتا ہوں میری گورنمنٹ سے، 6 سال کے اندر 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ تم نے حیدرآباد سے ٹیکس وصول کیا، اور آج حیدرآباد کا اولڈ سٹی کا جو ڈرینیج لائن سسٹم ہے اس کے ڈیولپ کرنے کے لیے صرف 12,000 کروڑ چاہیے. تم نے 6 سال میں 3 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا سرمایہ وصول کیا. اگر صرف 3 سال اس کا 1% تم یوز کرتے تو آج ہمارا حیدرآباد پانی میں نہ ڈوبتا. اور آج یہ چلی ہے گورنمنٹ ہمارے نظام کی یادگار کو، باقیات کو مٹانے کے لیے. ارے شکر ادا کرو اس نظام کا. کہاں ہے وہ فرقہ پرست اسٹیٹ کے حیدرآباد کے جو میرے نظام کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں؟ 1908 کے اندر، 1908 میں جب حیدرآباد میں فلوڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، جس کو حیدرآباد کی طغیانی کے نام سے جانا جاتا ہے، 15,000 لوگ بہہ کر چلے گئے تھے اس میں. جب وہ سیلاب آیا تو نظام نے اپنے بڑے بڑے افسروں کو بٹھایا، مشورہ کیا. اس کے بعد نظام نے 2 ڈیم بنائے حیدرآباد میں، ایک عثمان ساگر، دوسرا حمایت ساگر. آج حیدرآباد کے لاکھوں لوگوں پر مرحوم نظام کا احسان ہے کہ اگر وہ ڈیم نہ بنتے تو آج پورا حیدرآباد بہہ کر چلے جاتے. سارا حیدرآباد 100-150 کلومیٹر آگے کرشنا ندی میں نظر آتا. انہوں نے وہ 2 ڈیم بنائے اور درمیان میں سے موسیٰ ندی بنائی. ایک طرف سے عیسیٰ ریور بنایا اور اس کے ذریعے سے اس پانی کو آگے بڑھانے کا. لیکن ہماری یہ 70-75 سال کی حکومتوں نے اس موسیٰ ندی کو تک ڈیولپ نہیں کیا. لوگوں کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، ہمارے ٹیکس کے اوپر یہ پھلتے ہیں اور بڑے بڑے بلند بانگ دعوے لے کر سامنے آتے ہیں. نظام کے زمانے میں اولڈ سٹی میں 180 تالاب تھے. آج یہ پولیٹیشین لینڈ گرابر، اس میں سے صرف 20 تالاب بچے ہوئے ہیں. 160 تالاب کے اوپر کنسٹرکشن ہو چکا ہے. کیا حکومت کی ملی بھگت کے ساتھ پورے حیدرآباد شہر میں 3,000 تالاب ہیں؟ ان 3,000 تالابوں میں 2,500 تالاب آج وہ ہے جہاں پر کالونیاں بچ چکی.
آل انڈیا لیول کی جو بڑی مشہور نیوز چینل ہے ہندی ٹی وی، اس کی رپورٹ ہے کہ حیدرآباد کے اندر 28,000 غیر قانونی کالونیاں وہ ہے جو لینڈ گرابرز کی جانب سے اللیگل غیر قانونی پیپر پٹھے وغیرہ بنا کر بیچی گئی اور وہاں کالونیاں بن گئی. حکومت وہاں نہیں آئے گی کیونکہ حکومتوں کو اس سے انکم ملتا ہے. یہ ووٹ مانگنے آئیں گے، کونی کو گڑ لگا کر آپ کو چھٹائیں گے اور چلے جائیں گے. لوگوں کی بڑی عجیب حالت ہے، گھر میں کرنٹ نہیں آیا انورٹر لا لیں گے، لا اینڈ آرڈر کی خرابی ہے گھر کی دیوار 2-4 فٹ اونچی اٹھا لیں گے. ارے ایسے مکرے مت بنو، ایسے مورکھے مت بنو، حکومتوں کے خلاف میں آواز اٹھاؤ. کانسٹیٹیوشن دیکھو، یہ تمہارے پبلک سرونٹ ہے، یہ تمہارے نوکر ہے. تم نے آواز اٹھانا بند کر دیا اور آج تمہارے زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ابھی حیدرآباد کے اندر 72 ریلیف کیمپ بنائے گئے جہاں پر 1,10,000 لوگوں کو رکھ کر 3 ٹائم کا کھانا کھلایا جا رہا ہے. کون کھلائے گا انہیں؟ اور بڑی عجیب بات ہے، ہمارے چیف منسٹر خود کہتے ہیں کہ اس بارش سے 5,000 کروڑ کا نقصان ہوا اور کل اعلان کرتے ہیں کہ فی الفور امداد کے لیے 5 کروڑ روپے. ہے نہیں یہ نانسنس والی باتیں، ہے نہیں یہ مذاق والی باتیں. 5,000 کروڑ کا نقصان ہوا وہ خود کہتے ہیں. اور اس نقصان کی تلافی کے لیے وہ سینٹرل گورنمنٹ سے 6,000 کروڑ مانگتے ہیں، جن میں سے 1,360 کروڑ روپے انہیں نقد چاہیے اور وہ دیتے ہیں 5 کروڑ روپے. ارے 5 کروڑ روپے سے عالیشان تو محل آپ کا بیٹا بنایا ہے. کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ تماشا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھ سے کہ مسجدوں سے ایسی باتیں نہیں کہی جائے. کیا میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ ظالم حکومتوں کے خلاف میں آواز بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے؟ کیا میرے نبی نے نہیں کہا کہ مظلوم کے فیور میں آواز اٹھانا یہ سب سے بڑی فریاد رسی ہے؟ کیا تاریخ دانوں نے، انسانوں نے یہ نہیں کہا کہ ظلم کے خلاف میں جتنا دیر سے آواز اٹھاؤ گے اتنا زیادہ تم کو ظلم سہنا پڑے گا؟ تماشا ہو رہا ہے. 5 کروڑ روپے ان کے چائے پانی کے خرچے کو نہیں آئیں گے. 5 کروڑ روپے سے یہ 30-40 بستیاں، جو بستیاں 8-8 فٹ 10-10 فٹ 12-12 فٹ پانی میں اب تک 3-3 دن سے 72 گھنٹوں سے ڈوبی ہوئی ہے، ان کے ریزنس کے لیے 5 کروڑ روپے دیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے صفا بیت المال والوں کو، جماعت اسلامی والوں کو اور مختلف نوجوانوں کو. اس سیلاب نے سیاست دانوں، پولیٹیشنوں کے چہروں کے اوپر پڑے ہوئے مکروہ چہروں کو ہٹایا، ان کے چہروں کے اوپر پڑے ہوئے نقاب کو اٹھایا. اب وہاں کی جنتا کا یہ اختیار ہے کہ اب ان کے ساتھ آئندہ الیکشن میں کیا برتاؤ کریں گے. الحمدللہ ہماری جمعیت العلماء ہر بستی میں جا کر، ہر مکان تک جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر پریشان حالوں کی مددیں کر رہی ہیں. 20,500 مکانات کے اندر پانی آیا، جن میں 1,400 مکانات وہ ہے جو بالکل تباہ ہو چکے. اب ان کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی فیوچر نہیں ان مکان والوں کا. آج ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کا سہارا بننا ہے، ان کے کاروبار کو اٹھانا ہے اور رہنے کے لیے انہیں سایہ دینا ہے. جمعیت العلماء کا یہ ہمیشہ دستور رہا. الحمدللہ جمعیت العلماء نان پولیٹیکل آرگنائزیشن جس نے اس ملک سے انگریزوں کو بھگایا اور اس دیش کو آزادی دلائی. جمعیت العلماء جس علاقے کے اندر بھی سیلاب آتا ہے، لوگوں کی املاک کا، کاروبار کا، گھروں کا نقصان ہوتا ہے، جمعیت جاتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتی ہے اور بے سہاراؤں کے لیے مکان بنانے کا انتظام کرتی ہے. جمعیت العلماء آندھرا اور تلنگانہ کی جانب سے بھی حیدرآباد کے اس فلوڈ متاثرین کے لیے ریلیف کا کام ہو رہا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے، ابھی جمعہ میں بھی دستی فنڈ ہوگا، مختلف نمازوں میں بھی دستی فنڈ ہوگا. آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس دستی فنڈ کے اندر بھرپور جمعیت العلماء کا تعاون کرے، مدد کرے اور جب بھی بعد میں بھی موقع ملے اپنے اپنے علاقے کے جمعیت کے ذمہ داروں کے پاس جائے. میں یہ اپیل صرف مٹپلی والوں کے لیے نہیں، ضلع جگتیال والوں کے لیے نہیں، ریاست تلنگانہ والوں کے لیے نہیں اور صرف ہندوستان والوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ حیدرآباد کے یہ متاثرین ہیں. حیدرآباد وہ فرخندہ شہر تھا، پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مصیبت آتی تھی سب سے پہلے ہمارے حیدرآبادی بھائیوں کا تعاون وہاں تک جاتا تھا. آج حیدرآبادی بھائی خود پریشانی کے اندر ہے اور ساری دنیا کے مخیر حضرات کو ان کی نگاہیں للچائی ہوئی
نظروں سے دیکھ رہی ہے اور امیدوں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے بھائی ہماری بھی مدد کریں گے تو ہمارے بھی پیٹ کے اندر کھانا آئے گا، ہمارے بھی سر چھپانے کا کوئی انتظام ہوگا۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے حیدرآباد کے ان سیلاب زدگان کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں، تنہائیوں کے اندر دعائیں کریں، نمازوں کے بعد دعائیں کریں، اور ان کی ہر ممکنہ مدد کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ زمین والے سارے کے سارے اللہ کا خاندان ہے، جو لوگ اللہ کے خاندان کے ساتھ میں ہمدردی کریں گے، نیکی کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، نیکی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ اور حیدرآباد کے اور مہاراشٹر میں بھی ابھی سیلاب چل رہا ہے، بہار کے پٹنہ میں بھی سیلاب ہوا ہے، گویا اس وقت پورا دیش ہمارا اور دیش کی مختلف ریاستیں سیلاب کی لپیٹ میں ہے، لاکھوں لوگوں کی جانیں خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے، خصوصی فضل کا معاملہ فرمائے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔